السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کائنات کے کچھ ضابطے اور قواعد بھی اللہ رب العالمین نے متعین کیے ہیں۔ اس میں سے ایک ضابطہ یہ ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے اس وقت تک جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود کمر بستہ نہیں ہو جاتی۔ یہ نظام فطرت ہے، یہ اس کائنات کے مسلمہ اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے بہت سارے قواعد اور ضابطے بنائے ہیں۔ یہ دنیا جو ہمارے سامنے ہے، اس کی جو مخلوقات ہیں، یہ سب ان مخلوقات میں جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے نظام شمسی پہ، نظام فلکیات پہ اور نظام ارضیات پر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ سمندر کی مچھلیوں کو دیکھتے ہیں، اس زمین پر چلنے والے جانوروں اور ریوڑ کو آپ جب دیکھتے ہیں، تو ان سب جگہوں پر آپ کو ایک نظم نظر آتا ہے، ایک حسن نظر آتا ہے، ایک ترتیب نظر آتی ہے، ایک ضابطہ اور قاعدہ نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کائنات جو ہے بلا کسی نظم و نسق کے، بلا کسی ڈسپلن کے چل رہی ہے۔ ہم اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ دین کا کام ہے، غلبہ دین کا جو کام ہے، یہ ایسے ہی بس وقوع پذیر ہو جائے گا، بس لوگ اٹھیں گے اور انقلاب لے آئیں گے، وہ ایماندار ہو جائیں گے، نمازیں پڑھنے والے ہو جائیں گے، تسبیحاں رولنے والے بن جائیں گے، وہ تہجد گزار بن جائیں گے، تو یہ کوالٹی وہ پیدا کر لیں گے تو وہ غالب ہو جائیں گے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز بٹھائی گئی، ہمارے لوگوں میں اس کو پھیلایا گیا کچھ آیات قرآنی کا سہارا لے کر۔ اگر انقلاب خود ہی آنا ہوتا، اگر تبدیلی خود ہی آنی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان کسی کا نہیں تھا اور نہ ہوگا قیامت تک۔ ان کے صحابہ سے بڑھ کر قربانی دینے والا اور خون کے دریا پار کرنے والا کوئی نہیں گزرا، نہ گزر سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول چاہتے تو اپنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ کر اس مدینے کی، مکے کی بستی میں، عرب کے اس مقام پر وہ انقلاب برپا ہو جاتا، سب لوگ اللہ کو ماننے والے بن جاتے، لات منات عزا اور ہبل کی پرستی ختم ہو جاتی۔
لیکن ایسا تو نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ بننا تھا، جو نظیر پیش کرنی تھی، وہ تا قیامت تک کے لیے نظیر بننی تھی، پیش کرنی تھی، کہ بعد میں آنے والے بھی لوگ اس ضابطے پر، اس قاعدے پر، ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزاریں گے، کام کریں گے، اپنی جد و جہد میں نظم و نسق پیدا کریں گے، اپنے اندر تنظیم پیدا کریں گے، تو پھر ان کو کامیابی ملے گی. تو اللہ کے رسول نے ایسا ہی کیا. آپ نے اپنے ساتھ لوگوں کو جمع کیا، آپ نے ایک جماعت بنائی، پھر اس جماعت کو تنظیم کے قالب میں ڈھالا، پھر اسے اس وقت کے جو عصر حاضر کے تقاضے تھے اس سے ہمانگ کیا، بہترین قیادت پیش کری، قربانیاں دی، محنت کی، دن رات ایک کیا، خندقیں کھودی، مہاجرین کی صحبتیں برداشت کری، تب کہیں جا کر 23 سالہ جد و جہد کا نتیجہ فتح مکہ کی صورت میں، اسلامی انقلاب کی صورت میں نکلا. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کوئی مولوی صاحب ہمارے عالم دین آئیں اور وہ ہم پر کوئی ایسا چھو منتر پھونکیں کہ بس صبح اٹھے تو ایک انقلاب برپا ہو، اہل حدیث جو ہے غالب ہو، کتاب و سنت کا نفاذ ہو، ہر طرف گلگلہ ہو. یہ ہماری خواہش ہے، بڑی معصومانہ خواہش ہے. لیکن دوستو، ایسا خواب و خیال میں اور سوچ و بچار کے حد تک تو شاید لوگ آئیڈیا اور آئیڈیالوجی بنا کے بیٹھے کہ بس ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا. ایسا ممکن نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ کہ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب تک ہم فطرت کے ضابطوں پر پورا نہیں اترتے، باوجود اس کے کہ ہمارے پاس کائنات کی سب سے بڑی سچی دعوت ہے، اس نیلگوں آسمان تلے، اس روئے زمین پر اگر کوئی کتاب و سنت کی وارث جماعت ہے تو یہ جماعت اہل حدیث ہے، لیکن یہ اس کو قوت نافذہ ملے گا تو دنیا کے اس کے مسلمہ ضابطوں پر چل کر ملے گا. آپ دیکھیں، زمین پر ایک کسان وہ اس میں ہل چلاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس میں بیج ڈالتا ہے، وہ ایک پروسیس ہوتا ہے، پھر پانی دیتا ہے، پھر موسم، ماحول، حالات، واقعات کی وہ پورا خیال رکھتا ہے، پھر سنڈیوں سے بچانے کے لیے وہ متعدد دوائیاں اور اسپرے استعمال کرتا ہے. آپ دوستوں سے توجہ مجھے مطلوب ہے، کیونکہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آ جائے گی، ایک دفعہ بیان کرنے سے بھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ الفاظ ذرا مشکل ہیں، مثالیں ذرا مشکل ہیں، غور اور توجہ سے سننے سے بات سمجھ آئے گی، اور یہ ضروری بہت ہے. بات یہ میں کر رہا تھا کہ زمین پر ایک انسان، کسان، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کے اوپر بیج ڈالتا ہے، اس کی پوری نگہداشت اور دیکھ بھال کرتا ہے، کب کہیں جا کر اس کو ایک مدت گزرنے کے بعد ایک لہلاتی فصل ملتی ہے. اس کو گندم کی، چاول کی، کپاس کی، گنے کی، الی حاصل قیاس، تب کہیں جا کر اس کو ایک فصل ملتی ہے. اب اگر مسلمان موحد یہ تقاضے پورے نہ کریں، وہ
زمین میں نہ ہل چلائیں اور ایسے ہی بیج ڈال دیں، پانی بھی نہ دیں، سنڈیوں سے بھی نہ بچائیں اور کہیں کہ جی ہمیں تو فصل ہی نہیں مل رہی، یہاں تو کامیابی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم انہیں کہیں گے کہ اس نے نظام فطرت سے بغاوت کی ہے۔ لیکن وہ کہے نہیں نہیں جناب، میں تو اللہ کا نیک بندہ ہوں، نمازی ہوں، مواعید ہوں، قال اللہ اور قال رسول پر یقین رکھتا ہوں، توحید پرست ہوں، متبع سنت ہوں، یہ زمین مجھے فصل کیوں نہیں دیتی؟ کیا یہ اس کا جواب یا اس کا چیخنا، یہ چلانا، یہ بجا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اسے قانون فطرت پر پوری طرح عمل کرنا ہوگا۔ زمین اس چیز کی مکلف نہیں ہے کہ مجھ پر ہل چلانے والا یا مجھ سے فصل مانگنے والا وہ مسلمان ہے کہ ہندو ہے کہ کافر ہے کہ عیسائی ہے۔ وہ تو یہ جانتی ہے کہ جو میرے تقاضے پورے کرے گا، پانی دے گا، ہل چلائے گا، بیج ڈالے گا، اس کی نگہداشت کرے گا، موسم کا خیال کرے گا، تب وہ زمین، چاہے وہ فصل اگانے والا ہندو ہو یا عیسائی ہو یا وہ کافر ہو یا دہریہ ہو یا مسلمان ہو، وہ فصل دے گی زمین، کیونکہ نظام فطرت ہے، قانون قدرت ہے۔ اس پر جو عمل پیرا ہوگا اسے ہی وہ نتیجہ ملے گا۔ لیس للانسان الا ما سعی۔ اس آیت کریمہ کو میں نے اس تناظر میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دیگر قوتیں ہیں جو یہاں پر محنت کر رہی ہیں، جدوجہد کر رہی ہیں، ان کے ہم دیکھتے ہیں، ان کے مدارس کو جا کے جامعۃ الرشید کو دیکھتے ہیں، بنوری ٹاؤن کو دیکھتے ہیں، اعلی حاضل قیاس ہمارے سامنے ہے۔ ہم اور سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، مذہبی جماعتوں کو دیکھتے ہیں، ہم وہ کوالٹیاں، وہ نظم و نسق، وہ تنظیم، وہ صلاحیت، وہ اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنا نہیں چاہتے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ ہم ان خطوط پر چل رہے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی تنظیم اور نظم و نسق قائم ہو۔ بس ہم بھیڑ چال ہیں، بے نظم ہیں، بے ربط ہیں، اور بس ہماری خواہش ہے کہ بھائی بس انقلاب آنا چاہیے، اہل حدیثوں کو بالادستی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے، قانون فطرت کے تحت ہم اگر اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو پھر کامیابی ملے گی، پھر اللہ نصرت دے گا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کر دے گا کہ چلو جی آپ نیک ہو، دیندار ہو۔ اب یہ موضوع میں نے کہا بڑا تفصیل طلب ہے، انشاءاللہ یہ ماہانہ اجتماع جاری و ساری ہے، اس کے ابھی اور بھی پہلو ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اس پر مزید اس کی دہرائی کے ساتھ اس پر مزید بات کریں گے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، ہمارے معزز علماء کرام رہنمایان موجود ہیں، تو اس بات کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ابھی صرف آپ یہ یاد رکھیں کہ ہم ایک نظام فطرت کی ہم نے بات کی ہے، اور اس نظام فطرت پر ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ اب یہ آگے اس کی جو بات ہوگی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے، ہمیں سمجھنے کی